بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو نیک باپ اور بدبخت اولاد کا واقعہ سنائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص بڑا نیک اور سخی تھا۔ اس کا باغ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ہمیشہ ادا کرتا تھا۔ اس باغ کی پیداوار میں سے وہ اپنے بال بچوں اور باغ کے خرچ کو نکال کر باقی پیداوار کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مال میں بڑی برکت دے رکھی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تب اس کے انتقال کے بعد اس باغ کی وارث اس کی اولاد ہوئی۔ تو باپ کے اس خرچ کا حساب جب انہوں نے کیا تو بہت ٹھہرا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ حقیقت میں ہمارا باپ تو بڑا ہی بیوقوف انسان تھا اور وہ نادان تھا جو اتنی بڑی رقم مفت خوروں، غریبوں اور مسکینوں میں بلا وجہ دے دیا کرتا تھا۔ لہذا ہم ان غریبوں کے حق کو روکیں اور ان کو کچھ بھی نہ دے تو ہمارے پاس بہت مال جمع ہو جائے گا اور ہم سب مالدار ہو جائیں گے۔ تو اس کی اولاد یہ مشورہ کر چکے۔ جب باغ کے پھل پک گئے اور کھیتی تیار ہو گئی تو رات ہی رات ان لوگوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے رات کے وقت چلو اور رات کو پھل توڑ لاتے ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چلتے وقت پچھلی رات کو ایک دوسرے کو جگاؤ اور چپکے چپکے دبے پاؤں چلو تاکہ غریبوں کو خبر نہ ہونے پائے کہ آج پھل توڑنے کا دن ہے، ورنہ اپنے باپ کے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کا دستور نبھانا پڑے۔ یہ سب منصوبے بنا کر کانا پوسی کرتے ہوئے باغ کی طرف چلے۔ ادھر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس باغ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آگ نے جلا کر خاکستر کر دیا، اور وہاں کوئی درخت ہی نہ رہا اور نہ سرسبز لہلاتی کھیتیاں رہیں اور نہ پھل پھول رہے، سوائے راکھ کے جلتے جلتے ڈیروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا مطلب کہ یہاں بالکل باغ تھا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا اور اکے اکے ہو کر رہ گئے اور حیران و پریشان ہوئے۔ پھر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ شاید ایسا نہ ہو ہم لوگ راستہ بھول گئے ہو۔ پھر وہ نشانات وغیرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہاں باغ تو یہی ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو گورنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ہماری بدنیتی اور بخیلی کا وجہ ہے، یہ برباد کن اور برے نتائج نکلے ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہے۔ پیارے دوستو، یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوا یہ سب کچھ ان کی بدنیتی اور بخیلی کی وجہ تھی۔ آپ لوگ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلو اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔